محمد بن صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ تو ہم نے سلسلہ ماشاءاللہ شروع کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کے بارے میں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کس طرح فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ کے بات چیت کرنے کا جو انداز مبارک تھا وہ کیسا تھا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی تمام زبانیں وہ اچھی طرح جانتے تھے اور سمجھتے تھے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام ہے وہ نہایت ہی شیریں ہوا کرتا تھا اور واضح ہوا کرتا تھا۔ آپ نہ بہت کم گو تھے کہ ضرورت کے وقت بھی نہ بولتے، اور نہ بہت زیادہ بولنے والے تھے کہ فضول گفتگو فرماتے، بلکہ موقع کے مناسبت سے آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کلمات تھے ان میں نہایت وضاحت ہوتی تھی۔ تعداد کے لحاظ سے الفاظ کم ہوتے تھے، لیکن ان میں جو معنی ہوتے تھے ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کلام فرماتے تو اتنے تحمل سے، اتنے آہستہ آہستہ آپ گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی چاہتا تو آپ کی گفتگو کے الفاظ کو گن بھی سکتا تھا۔ یعنی اس طرح آپ گفتگو فرماتے کہ آگے سننے والا جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو کبھی کبھی آپ الفاظ کو 3 دفعہ بھی دہراتے تاکہ جو اگلا سننے والا ہے وہ بات کو اچھی طرح سمجھ لے۔ آپ بات نہ زیادہ اونچی فرماتے تھے اور نہ زیادہ دھیمی آواز میں فرماتے تھے۔ ایک دو جو گفتگو کرتے وقت آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جو اپنے دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ ایسے مارتے رہتے تھے۔ یہ آپ کی ایک فطری عادت مبارکہ تھی کہ اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ آپ مارتے رہتے تھے۔ یہ آپ کی ہر شخص کو کوئی نہ کوئی فطری عادت ہوتی ہے۔ جب کوئی تعجب کی بات ہوتی، کوئی حیرت کی بات ہوتی تو آپ ایسے کرتے، اپنے ہاتھوں کو لٹاتے۔ ہر انسان تعجب کا اظہار کسی نہ کسی طرح کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی غضبناک نہیں ہوتے تھے۔ یعنی اگر آپ کو کسی نے کوئی گستاخی یا بے ادبی کی ہے تو آپ ناراض نہیں ہوتے تھے، لیکن جب شریعت کی بات ہوتی تھی تو نہایت ہی غضبناک ہوتے تھے۔ شریعت کے معاملے میں آپ بالکل بھی رعایت نہیں فرماتے تھے۔ جس طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے شکایت کی کہ فلاں جو صحابی وہ نماز بڑی لمبی پڑھاتے ہیں، جماعت بڑی لمبی کرواتے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن غضبناک اتنا دیکھا، ہم نے کبھی بھی آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی اتنے غصے کا اظہار فرمایا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو نماز سے متنفر کرتے ہیں، جب جماعت کرواؤ تو مختصر کرواؤ۔ یعنی شریعت کے جو معاملات ہیں ان میں آپ رعایت نہیں فرماتے تھے۔ جب آپ واز فرماتے تو عصا سے ٹیک لگا کر واز فرماتے تھے۔ یہ بھی آپ کی ایک عادت مبارکہ تھی۔ بعض خصوصی ہو یا عمومی ہو، وہ صبح کے وقت تو منعقد ہوا ہی کرتے تھے، لیکن اکثر جب بھی صحابہ کرام جمع ہوتے تو آپ انہیں واز فرماتے، اور جو گفتگو فرماتے وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی کہ ہر سننے والا اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سمجھ سکتا تھا۔ آپ گفتگو بڑی بہت ہی دھیمے لہجے سے بھی نہیں فرماتے اور بہت ہی اونچی بھی نہیں فرماتے تھے، اور بیچ بیچ میں سکوت فرماتے تاکہ سننے والا متوجہ ہو جائے، اور اکثر گفتگو کے درمیان سوالات بھی فرماتے تھے تاکہ جو سننے والا ہے اس کی دلچسپی اور بڑھ جائے۔ تو یہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں ہے بات۔
تو آپ تہذیب سے گری ہوئی بات کبھی نہیں فرماتے تھے، اور اکثر سے وہ تبسم فرمایا کرتے تھے یا مسکراتے تھے، کہہ بہت کم لگایا کرتے تھے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بار بار کرتا رہوں گا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے ہم نے شروع کیا، ان کے بارے میں جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، لیکن ہم مختصر کریں گے تاکہ تمام پہلوؤں کو ہم کور کر سکیں۔ آج جو گفتگو ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کے حوالے سے ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔